الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلت من معك على هذا الامر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حر وعبد وقلت ما الاسلام يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام وقلت ما الإيمان يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصبر والسماحة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکات کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مشکور ہوں ہمارے انجم سہیل صاحب کا، جو السنہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں میں سے ہیں. انہی کی دعوت پر آسٹین ٹیکساس کی سرزمین پر 2022 کے آج 15 جنوری کو اللہ اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر آیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہیں. جتنی صحبت اچھی ہوگی اور بڑوں کی صحبت ہوگی تو آپ کی سوچ بھی بڑی بنے گی اور آپ کے کویشچن بھی بڑے ہوں گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے تو ان کے کویشچن بھی اسی طریقے کے ہوتے جو بڑے لوگوں کے کویشچن ہوا کرتے ہیں.
اور ان کوشچنز کے اندر اتنی جامعیت ہوتی کہ اس کے جوابات کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہم بھی کوشچن کرتے ہیں، آپ بھی کوشچن کرتے ہیں، لیکن میکزیمم ہمارے کوشچن کا معیار وہ نہیں ہوتا جو معیار کوشچن کا صحابہ کرام علیہ الرضوان کا تھا. حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں. اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا شمار چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور مکے کی سرزمین پر حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. عرض کرتے ہیں کہ اتیتو، میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اس دعوت کے کام میں کون کون ہے؟ اس زمانے میں دین اسلام کی تبلیغ، دعوت دین کا کام یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوا نظر آ جاتا تو زمانے کے لوگ اس جانے والے کو تکلیفوں سے اور پریشانیوں میں گرفتار کر دیتے تھے کہ تم حضور کے پاس کیوں جا رہے ہو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا اس ارادے سے کہ کچھ سمجھوں اور کچھ سیکھوں، تو جاتے ہی حضور کو اپنا دل دے بیٹھتا تھا. تو حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ من معک علی ھذا الامر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے. آزاد سے مراد کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور غلام سے مراد کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسلام قبول کر چکے تھے، خواتین کے اندر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ دونوں گھر کے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. اب اس کوشچن کے بعد کوشچن کرنے والے کی پوزیشن یہ ہے جو خود مسلمان ہے، کلمہ پڑھ چکے ہیں، صحابیت کے منصب پر فائز ہیں، باوجود اس کے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ یہ کوشچن تو آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہو اور اسلام قبول نہ کیا ہو. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی انف نہیں ہے، اسلام کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام جاننا چاہا کہ کیا ہے اسلام، what is اسلام. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام بتایا اس اسلام کو ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں اور غور کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ اسلام ہماری زندگی میں ہے.
اگر وہ اسلام ہماری زندگی میں ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم کامیاب بھی ہوں گے اور کامران بھی ہوں گے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب الکلام و اطعام الطعام، پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ہے اسلام۔ پاکیزہ بات، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے جب الفاظ نکلیں تو ان الفاظ کے اندر اتنی مٹھاس ہو، اتنی پاکیزگی ہو، اتنا صاف ستھرا اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہو کہ اس جملے سے پاک مسلمان کی پاک بات سمجھ میں آنے لگ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، پاکیزہ کلام کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ دنیا میں اسی انسان کے قریب لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اس سے ملنا پسند کرتے ہیں جو زبان سے آگ نہ پھینک رہا ہو، زبان سے پھول پھینک رہا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب جاتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے صحابہ کو تسلی مل جایا کرتی تھی۔ بلکہ زبان کی تاثیر اور میٹھے الفاظ اور پیارے اور پاکیزہ الفاظ کی تاثیر کو سمجھنا ہے تو چونکہ اس محفل کے اندر ہماری بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میرڈ لائف جو ہے اس کو کیسے گزارنا چاہیے۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مصیبت میں مسلمان پکارتا ہے، جن کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ میں تکلیف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں گا تو مجھے تسلی بھی ملے گی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی نظر بھی فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یعنی ایک انسان غم کے اندر گرفتار ہے اور اسے آقا یاد آ گئے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، میرے آقا موجود ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتے ہی انسان اپنے ٹینشن کو ہلکا تصور کرتا ہے اور اپنے ٹینشن کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کر لیتا ہے۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یاد ٹینشن کا علاج ہے، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو یہ تو ہے نہیں جس طریقے سے آج ہمارا ویلکم ہوتا ہے، دروازے پہ لوگ آتے ہیں، گاڑی سے اتارتے ہیں، ہار پھول پیش کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، چائے کھانا پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوتی زندگی کو دیکھو تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے تشریف لے جاتے تھے اسلام کی تو کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تو آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر چلائے جاتے جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو جاتے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میدان دعوت کے اندر لوگ آپ کو ستاتے، لفظوں کے تیر چلاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے اور آپ جب اپسیٹ ہو جاتے، ٹینشن میں آ جاتے تو کیا چیز تھی جو آپ کو تسلی دیتی تھی؟
किस चीज से आपको सुकून मिलता? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब सुबह निकलता लोगों को दीन की दावत देने के लिए, और जवाब में लोग पत्थर बरसाते, लफ्जों के तीर चलाते, और मैं थक करके चूर होकर जब घर आता तो मेरी बीवी खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। मेरी बीवी खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली देते थे। जुमलों का लफ्ज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस किस्म से अर्ज करती और इतने पाकीज़ा कलिमात हुजूर की बारगाह में पेश करती कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा गम हल्का हो जाता, और बीवी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने सुकून रखा है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है, उसके जुमले से सुकून मिलता है, उसके जुमले से तसल्ली मिलती है, उसके जुमले से हौसला मिलता है। इसीलिए कहा गया कि अगर एक औरत चाहे तो अपने शौहर को शराबी बना सकती है, और एक औरत चाहे तो अपने शौहर को वली बना सकती है। ये औरत के किरदार पर है, औरत की मेहनत पर और उसके बिहेवियर पर पूरा डिपेंड है। एक जमाना था कि औरतों की सिचुएशन बड़ी अजीब थी, बड़ी अजीम थी। आज के दौर की सिचुएशन ये, आप चोरी करो, शराब बेचो, कुछ भी करो, मुझे तो पैसा चाहिए। या आजकल की इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ औरतों का मिजाज ये है। और एक जमाना ऐसा था कि बीवियां अपने शौहर से कहती थी कि खबरदार। एक वाकया है, एक बुजुर्ग थे जो सुबह से निकलते थे रोजी रोटी कमाने के लिए, शाम को लौटते थे, जो कुछ कमाते थे उससे घर का सामान लेकर के आते थे। एक मर्तबा सुबह निकले घर से, शाम तक कोई मजदूरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, खाली हाथ वापस लौटे। बीवी से कहा कि कोई काम नहीं हुआ आज पानी पीकर जो है वो कनात कर लो। दूसरे दिन सुबह निकलते हैं, शाम तक कोई काम नहीं मिला, खाली हाथ वापस लौटते हैं। बीवी से कहते हैं कि आज भी सब्र करके रात गुजार लो। तीसरे दिन जब वो निकलते हैं तो रात को बीवी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज अगर कोई काम मेरे शौहर को नहीं मिला तो कहीं ऐसा न हो कि मेरा शौहर कोई गलत काम से पैसे हासिल करके मेरी मोहब्बत में लेकर के आए। तो बीवी ने अपने शौहर से अर्ज किया कि मेरे सरताज, मेरे शौहर, ये बात याद रखें, कुछ मिले या न मिले हमें हराम का मत खिलाना, इसलिए कि पेट की आग को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उस जमाने की औरतें थी जिनकी मेंटेलिटी ऐसी थी, जो अपने शौहरों को इस तरीके से कहती थी। एक जमाना ये था कि बीवी सुकून का जरिया बनकर जिंदगी गुजारा करती थी। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दीन की दावत के लिए निकलता, लोग पत्थर बरसाते, थक कर मैं घर पर आता, मेरी बीवी खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। अच्छे जुमलों में बड़ी ताकत है, उसमें बड़ा पावर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप डॉक्टर को देख लीजिए। अच्छे डॉक्टर की अलामत और साइन ये है कि आदमी सख्त से सख्त मर्ज में गिरफ्तार हो और बड़े से बड़ा मर्ज डिटेक्ट हो चुका हो, उसके बाद अगर वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर रिपोर्ट देखे और मुस्कुराए, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अपने पास इसका इलाज मौजूद है, उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसे सुकून मिल जाएगा, उसे तसल्ली। पाकीज़ा जुमले बड़ी ताकत रखते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी औरत का बच्चा गुम हो जाए या किसी औरत का बच्चा मर जाए और कोई उस औरत को तसल्ली दे कि माई गम न करो, तुम्हारा खोया हुआ बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, या अगर बच्चे का इंतकाल हो चुका है तो कहे कि माई गम न करो, अल्लाह अपने फضل से उसे जन्नत अता फरमा देगा। इस तसल्ली के जुमले कहने वाले को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
اللہ کل بروز قیامت جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ تو اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے اچھے کلمات نکلیں، بد دعا نہ دیں، گالی گلوچ نہ کریں، گندی باتیں مسلمان اپنی زبان سے نہ کریں۔ جس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پیش کرنا ہے، اس زبان سے گندے الفاظ یا برے الفاظ نہ نکالنا، یہی در حقیقت اسلام کی خوبی ہے۔ اور یہ مسلمان کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لفظوں کی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لاشعوری طور پر بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا سینٹینس کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں سے گر کر جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، اور لاشعوری طور پر بندہ اپنی زبان سے ایسی کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بزرگوں کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ غصے پر کنٹرول بھی کرتے تھے، اور غصے میں بھی ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالتے تھے جو اللہ کو پسند نہ ہو، پاکیزہ کلمات نکالتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں آج ہم لوگوں کی سچویشن کیا ہے؟ بچہ اگر بہت زیادہ ستاتا ہے تو مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں، باپ بد دعا دے دیتے ہیں، برے الفاظ ان کو کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایمپلائی غلط کوئی کام کر لے تو گالیاں بک دی جاتی ہیں، فحش جملے زبان سے نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ماضی قریب کی ایک عظیم ولی کامل گزرے ہیں، اللہ اکبر، وہ شیخ الحدیث تھے، بچوں کو درس حدیث دیتے تھے، اور اسٹوڈنٹس تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی شرارتیں اپنی ہوتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جب کوئی بچہ سبق یاد کر کے نہیں آتا تھا یا بچہ بہت پریشان کرتا تھا حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو، اور جب انہیں غصہ آتا تھا، جلال آتا تھا، تو قربان جائیے اس جلال کی سچویشن کے اندر آپ فحش جملے نہیں بکتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے اے خبیث مردود، اس طریقے کے جملے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے بھاگ جنتی کتنا پریشان تو کرتا ہے۔ غصہ بھی نکالتے تھے تو یہ کہہ کر کہ بھاگ جنتی تو کتنا پریشان کرتا ہے، تو غصے میں بھی دعائیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی، غصے میں بھی دعائیں نکلتی نظر آتی تھی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، پاکیزہ کلام کرنا، یہ اسلام ہے۔ یعنی مسلمان جب کبھی اپنی زبان سے الفاظ استعمال کرے اور اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے تو وہ الفاظ اس کے پاکیزہ ہونے چاہیے، طیب و طاہر ہونے چاہیے۔ اسی لیے آپ نے کبھی سوچا پہلا کلمہ اس کے لیے پروردگار جل جلالہ کا کوئی بندہ، کوئی بچہ جب پہلا کلمہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اس کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ اول کلمہ بولیے طیب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب یہ طیب کیوں ہے؟ اس سے بہتر اور پاکیزہ کوئی کلمہ ہے ہی نہیں، کوئی پاکیزہ کلمہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو پہلا کلمہ یہ ہے کہ جو پاک ہے، آپ اللہ کا نام لیے، اللہ کا کلمہ پڑھے، کلمہ طیب پڑھے تو آپ کی زبان بھی پاک، آپ کا دماغ بھی پاک، آپ کا دل بھی پاک، آپ کی روح بھی پاک ہو گئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو۔ پتہ نہیں کون سا وقت دعا کی قبولیت کا ہو، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا اگر بچے کے حق میں قبول ہو گئی اور بچہ بد دعا کا شکار ہو گیا تو اس بچے کی دنیا برباد ہونے کی وجہ سے تمہاری زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے فحش جملے، بد دعا، لعن و طعن کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔
اب آئیے دوسرے حصے کی طرف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حصے کے بارے میں فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اور کھانا کھلانا. قید نہیں لگائی کس کو کھلانا، مطلق فرمایا کھانا کھلانا. بیوی کو کھانا کھلانا، بچوں کو کھانا کھلانا، ماں باپ کو کھانا کھلانا، پڑوسی کو کھانا کھلانا، رشتہ دار کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، جانوروں کو کھانا کھلانا، ہر ایک ذی روح کو کھانا کھلانا. اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک نبی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جن کے یہاں کھلانے کا سسٹم نہ ہو. ہر نبی تنہا نہیں کھاتے تھے، سب کو لے کر کے کھاتے تھے، لوگوں کو لے کر کھاتے تھے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ خود بھوکے رہتے اور اوروں کو کھلایا کرتے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے قرآن مقدس کی اس آیت کی تفسیر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک مہمان آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ میرا مہمان ہے، دور سے آیا ہوا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرماتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے، ادھر کرسی خالی، ادھر بھی خالی ہے، بیٹھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ کون ہے تم میں جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ ایک غریب صحابی جن کے گھر کے اندر مشکل سے کھانا اتنا تھا جو 2 بچوں کو وہ کھلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنا مہمان بناؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حوالے کر دیا. اب یہ صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر روانہ ہو گئے. اب جب دونوں روانہ ہوئے تو راستے میں وہ غریب صحابی سوچتے ہیں کہ گھر میں تو اتنا کچھ ہوگا نہیں جو ان کو کھلا سکے. میں نے قبول تو کر لیا لیکن اب کریں کیا؟ پھر خیال پیدا ہوا بچوں کا کھانا تو ہوگا، چلو گھر پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی. بیوی نے پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہمان بھی حاضر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابیہ نے دروازہ کھولا، مہمان تشریف لائے، مہمان کو بٹھایا مہمان خانے کے اندر. خود گئے بیوی کے پاس اور بیوی سے پورا واقعہ سنایا کہ میں محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھا ہوا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ تو میں اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا حضور میں مہمان بناؤں گا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی کہتی ہے اس وقت تو ہمارے گھر میں اتنا ہی کھانا ہے جو صرف اپنے 2 بچوں کو ہم کھلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ کھانا نہیں. لیکن آپ فکر نہیں کریں، بچوں کا کھانا ہم سرکار کے مہمان کو کھلا دیں گے. کہ بچوں کو کیا کروں گی؟ آج بچوں کو بہلا کے میں سلا دوں گی، پانی پلا کر. ہماری خوش نصیبی کہ حضور کا مہمان ہمارے گھر پر ہے. اللہ اکبر. کیسی خواتین تھی، کیسی صحابیات تھی، کیسی عورتیں تھیں. تو اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ چلو 2 بچوں کا کھانا ایک صحابی کو کافی ہو جائے گا، ایک مہمان کو کافی ہو جائے گا. لیکن عرب کا دستور یہ ہے کہ مہمان الون نہیں کھاتا، اس کے ساتھ انوائٹی کو بھی کھانا پڑتا ہے، میزبان کو بھی کھانا پڑتا ہے. تو اب وہ کھانا وہ بھی کھائیں گے اور میں بھی کھاؤں گا ان کے ساتھ بیٹھ کر، تو پھر ان کا پیٹ خالی رہے گا، ادھورا کھانا، ادھورا پیٹ رہے گا، پیٹ بھرے گا نہیں. تو اس کا کیا کرے گا؟ اس کا بھی علاج میرے پاس ہے. کیا عورتیں تھیں، اس کا بھی علاج ہے. وہ صحابی فرماتے اپنی بیوی سے کیا علاج ہے؟ کہا دیکھیے کھانا جب میں دسترخوان پہ رکھ دوں گی نا تو اس کے بعد جو دیا لگا ہوگا، جو لیمپ ہوگا نا، تو آپ بھی بیٹھ جائیے گا کھانے کے لیے. میں لیمپ کی لو کو تیز کرنے کے لیے، یعنی روشنی زیادہ ہو،
اس کو کرنے کے لیے میں آؤں گی اور میں پھر بجھا دوں گی تو اندھیرا ہو جائے گا. تو جب اندھیرا ہو جائے گا نا تو آپ خالی منہ ہلائیے گا اور وہ صحابی پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیں گے. اللہ اکبر. اس طریقے سے اس صحابی کو پیٹ بھر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کر کے انہوں نے کھانا کھلا دیا. صبح دونوں فجر کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبی شریف میں پہنچے. ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین آیت کریمہ لے کر نازل ہو گئے. وہ لوگ جو اپنی خواہش کو، اپنی آرزو کو، اپنی ضرورت کو کسی اور کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں، در حقیقت وہی کامیاب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس قربانی کو پسند فرمایا، رب نے بھی پسند فرمایا، اور پروردگار جل جلالہ نے اس صحابی کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. الحمدللہ. تو قرآن مقدس میں ان کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانا اسے بڑی نیکی کی حیثیت سے فرمایا. اور مسلمان یہی وجہ ہے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جتنے بھی اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھیں، سب کی زندگی کا معاملہ یہ ہے. وہ زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے نام پر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. آج غوث پاک کی نیاز، غریب نواز کی نیاز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا لنگر، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سی نیکی فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرائض کے بعد جو کام، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کھانا کھلانا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان کیا بتائی؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا. پھر حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشچن کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان. پہلا سوال تھا مل اسلام، اب دوسرا سوال مل ایمان. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت یہ ایمان ہے. صبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کے معنی ہوتا ہے رکنا. رکنا. اب دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، سب نے اپنی اولاد کو دو چیزوں کی خاص طور پر تعلیم دی، ایک نماز اور ایک صبر. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں. والد ہیں اور خواب دیکھتے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میرے بیٹے میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایج 9 ایئرس کی تھی، اور اللہ عز و جل کے پیارے خلیل نے ان سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تمہاری رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو اب دیکھیے قرآن کیا بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابتی فعل ما تؤمر، میرے ابا جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو. اور وہ 9 سال کا بیٹا اپنے والد کے سامنے عرض کرتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. تو صبر کی تعلیم اتنی دی گئی بچوں کو کہ وہ بچے صبر کا پیمانہ ان کا کبھی لبریز نہیں ہوا، اور ہر مصیبت میں ہر ایک کے اندر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ قائم رکھتے رہے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اسی لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس کسی کو یہ صبر کی دولت نصیب ہو جاتی ہے وہ انسان تنہا نہیں ہوتا، صابرین کے ساتھ میرا رب ہوتا ہے. خود رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہت ساری دولت، بہت ساری نعمت، بہت ساری عزت، بہت ساری نعمت یا تو اگر کوئی قسمت والا ہے تو اسے نصیب ہوتی ہے، یا پھر وہ صبر کا پیکر ہے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے. جیسا کہ حضرت قاری صاحب قبلہ نے آج تلاوت کی، اس تلاوت کے اندر یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ نعمت ان کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں یا جنہوں نے صبر کیا یا قسمت والے ہیں. یاد رکھیں صبر کرنے والے کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. خود دیکھیں پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں پروردگار جل جلالہ نے فرشتے کو بھیجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. فرشتہ حاضر واز کرنے لگا آپ کی امت ایک نیکی کرے گی اسے 10 گنا دیا جائے گا. تو سرکار نے عرض کیا کچھ اور ہو جائے تو زیادہ ہو تو بہتر ہے. کتنی امت کی فکر تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے فرمایا کہ ایک نیکی کا 70 گنا دیا جائے گا، کہا کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے. تو مولا نے فرمایا ایک نیکی کا 700 گنا دیا جائے گا. تو سرکار نے عرض کیا کچھ اور ہو جائے زیادہ تو بہتر ہے. تو میرے مولا نے جان لیا کہ میرا محبوب بہت زیادہ چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرنے والا ہے اسے اللہ بے حساب بدلہ عطا فرمائے گا. انکاؤنٹیبل، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنا بدلہ اللہ عز و جل صبر کرنے والے کو عطا فرمائے گا. تو صبر کے معنی ہوتا ہے رکنا اور روکنا. رکنا شور سے رکنا، پریشانی میں اللہ کی شکایت سے اپنی زبان کو روکنا، واویلا مچانے سے اپنے آپ کو، اور بس ایسا بن کر کے رہنا مولا تیری رضا میں میں راضی ہوں. اگر اس کو سمجھنا ہے تو امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس لمحے کو یاد کیجئے جو شہادت کا لمحہ تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو جسم سے جدا کیا جا رہا تھا تو تاریخ طبری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسی سچویشن میں امام حسین رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر رہے تھے بلکہ عرض کر رہے تھے رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. صبر کا دامن خاندان والوں کو بھی انہوں نے تلقین کی تو صبر کی تلقین کی. اب آپ کو میں بتاؤں ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو پوری ایریے والے کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ ہماری سچویشن ہے. اللہ والوں کی پوزیشن بڑی نرالی ہوتی ہے. ایک بڑھیا خاتون تھی ضعیفہ ایجنٹ، وہ جا رہی تھی ٹھوکر لگی تو پیر کا ناخن نکل گیا تو وہ ہنسنے لگی.
اب آپ سوچیں پیر کا ناخن نکلنے پر تکلیف تو ہوتی ہے نا. ہم ہوتے وہ مر گیا, کوئی قریب میں میڈیکل اسٹور ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, مطلب آپ ٹریٹمنٹ کرائیں, اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں, یہ پوچھنا بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں. لیکن جب بڑا مرتبہ چاہیے تو پھر بڑی سوچ بھی رکھنی پڑتی ہے, پھر بڑی سوچ بھی رکھنی پڑتی ہے. ہم کو بڑا مرتبہ چاہیے لیکن آزمائش سے گزر کر کے نہیں, آرام آرام سے سارے مرتبے مل جائیں تو یہ پاسبل نہیں. تو وہ بڑھیا مسکرانے لگی. ایک صاحب نے بڑھیا سے کہا کہ مائی تیرے پیر سے ناخن نکل گیا, خون جا رہا ہے اور تو مسکرا رہی ہے. اب بولی بھالی عورتیں ہوتی ہیں تو جواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کیا میں چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. تو پھر مجھے بتائیے کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے چاہے سے. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے چاہے سے ناخن نکلا ہے, اللہ کے چاہے سے, تو میں رو کر اس کی شکایت کیوں کروں؟ میں مسکرا کر یہ کہہ رہی ہوں میرے مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں. تو یہ ہے سب. اللہ کی شکایت سے زبان کو روکنا, اسی کے ساتھ ساتھ رکنا کن چیزوں سے, گناہوں سے رکنا, یہ بھی صبر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں, اسے بھی صبر. جیسا کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو, روکو جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان عمومی طور پر جہاں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو نہیں روک پاتا. دیکھیں 3 گھنٹے کی میچ ہوگی تو آدمی بیٹھے گا, 3 گھنٹے کی مووی ہوگی تو آدمی بیٹھے گا, گیم جو ہے ٹی وی پر ویڈیو پر کھیلتا ہوگا تو بیٹھے گا, یہ سب میں بیٹھے گا. لیکن جہاں ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو آدمی زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکے گا اور اس کی پوزیشن بڑی عجیب ہو جائے گی. قرآن نے اس کو مینشن کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو, بٹھائے رکھو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کس سے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک صحابی مسجد نبوی شریف میں تلاوت کر رہے تھے, بالکل غریب صحابی تلاوت کر رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور جا کر ان کے پاس بیٹھے. اب وہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو فوراً کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اب وہ گھبرانے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر میرے پاس بیٹھ رہے ہیں. تو تھوڑی سی مطلب شرمندگی سی فیلنگ ہو رہی تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھجکو نہیں, گھبراؤ نہیں, تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے پاس بیٹھنے کا حکم میرے مولا نے مجھے عطا فرمایا ہے, مجھے عطا فرمایا. آج کس کے پاس آدمی بیٹھتا ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں بچے بچیاں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کس قسم کی باتیں ہوتی ہوں, پتہ نہیں کس قسم کے کلمات وہاں سے نکلتے ہوں. ایسی جگہ بیٹھنا جہاں پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو, وہاں بیٹھنے سے آدمی گریز کرتا ہے. اور جب ہماری پوزیشن, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, سرکار نے ایمان کے بارے میں فرمایا ہے, بل ایمان کا جواب دیا ہے صبر. یہ صبر ہمارے پاس نہیں رہ گیا کہ ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے. تو صبر, ایسی گناہ سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. اللہ کی شکایت سے اپنے آپ کی زبان کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کے قریب اپنے آپ کو بٹھانا جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ بھی صبر ہے. اور اس کا اجر اللہ نے
بے حساب رکھا ہے، بے حساب رکھا ہے۔ دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پار ہوئی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور پاک میں ایک شخص جس کے پاس بڑی مشکل سے تھوڑی بہت روزی اسے نصیب ہوتی تھی، لیکن تھے وہ بڑے عبادت گزار، تو وہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اتنی روزی ملتی ہے کہ گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ذرا مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ وہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ بڑی تنگی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں ابھی اسے زیادہ رزق دوں گا تو یہ زیادہ زندگی نہیں گزار سکے گا، اس کے حصے کی روزی مل جائے گی جلدی مر جائے گا، میں تھوڑا تھوڑا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ زیادہ جیے، تاکہ زیادہ جیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جا کر اسے کہہ دیا کہ بھئی تیری لمبی زندگی کے لیے تجھے تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے۔ کہا اب تھوڑا تھوڑا لے کر کے میں کیا کروں گا، زندگی کی ساری روزی اللہ سے کہیے ایک بار میں دے دے، ساری روزی ایک بار میں دے دے۔ وہ نبی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اللہ اس کے حصے کی ساری روزی سے ایک وقت میں چاہیے تو عطا فرما دے۔ بس قدرت نے نبی کی دعا قبول فرمائی، زندگی کی ساری روزی اسے ایک بار میں مل گئی۔ اب وہ ہوشیار آدمی تھے، ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ آج تو میرے یہاں اتنا مال آ گیا، اتنی روزی آ گئی، تو فوراً شہر کے غریبوں میں اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ جتنے بھی بھوکے ہوں آج میرے یہاں لنگر جاری ہے، آ کے کھانا کھاؤ۔ اب انہوں نے اپنے پیسے کا، جنہوں نے زندگی کی ساری روزی ایک بار میں مانگ لی تھی، انہوں نے لنگر شروع کر دیا۔ اب بھوکے پورے ٹوٹ پڑے کھانا کھا رہے۔ وہ نبی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس کی روزی جو ہے ساری زندگی کی ایک بار مل گئی، ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی، اس طریقے سے وہ کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے تو پھر یہ مر جائے گا۔ تو ہفتے کی بجائے 15 دن کے بعد آئے دیکھنے کے لیے کہ اس بندے کی سچویشن کیا ہے۔ دیکھا تو ماشاءاللہ نہ اس کی روزی میں کوئی کمی ہے نہ وہ مرا ہے، تو پریشان ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم، نہ اس کے رزق میں کوئی کمی ہوئی نہ وہ مرا ہے، مولا ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ زندگی کی ساری روزی ایک بار میں دے دوں گا تو مر جائے گا، اب تو نے دی اس کے بعد بھی یہ زندہ ہے۔ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی میرا ایک دوسرا قانون بھی ہے، اور وہ قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک میری راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک نیکی لاتا ہے، میں اس کے بدلے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں۔ اس نے میرے بھوکے بندوں کو کھانا کھلایا، میں نے اس کے عوض کے اندر اس کی زندگی بھی بڑھا دی اور اس کی روزی بھی میں نے بڑھا دی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عابد، کیسا عابد؟ رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، لیکن ہے بخیل، کنجوس، سخاوت نہیں کرتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے سے وہ بندہ افضل ہے جو جاہل ہے اور سخاوت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السقی حبیب اللہ ولو کان فاجر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ کو محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسی سخاوت کسی اور کی آپ پیش کر ہی نہیں سکتے۔ دینے پر آئے تو دنیا کا سخی دیتا کیا ہے؟ دولت دے دے گا، روٹی دے دے گا، مکان دے دے گا، گھر دلا دے گا، یہی تھوڑا سا تو کرے گا،
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ جب دینے پر آتے ہیں تو صرف روٹی کپڑا مکان ہی نہیں دیتے، جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، دینے پر آئے تو اتنے لوگوں کو حضور نے جنت عطا فرما دی، اور قربان صحابہ کا عقیدہ بھی کہ حضور جنت عطا کر سکتے ہیں، مالک جنت ہیں۔ بس اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں امریکہ کے ماحول کو اور یہاں کی سوچ کو کہ بہت لینتھی گفتگو کو لوگ زیادہ دیر تک بیٹھ کر سننا وہ نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش 1 گھنٹہ ہونے کو تو آ گیا گفتگو کو۔ بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ قرآن شریف میں کوئی مجھے یہ پروف دے دے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر جس کو حضور نے ریاض الجنہ فرمایا ہو، اس کے بارے میں کوئی ذکر موجود ہے؟ اس ٹکڑے کو قرآن میں کہیں جنت کا ٹکڑا بتایا گیا ہو، کوئی ثابت کرے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو مسجد نبوی شریف کے اس ٹکڑے پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ کتنی کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کو مل جائے۔ ابھی میں نے 2-3 روز پہلے مدینہ شریف ساتھیوں سے بات کی، میں نے کہا بھئی یہ ریاض الجنہ، بولے حضرت ریاض الجنہ یعنی مسجد نبوی شریف رات کو بند ہو جاتی ہے، لیکن 2-1 گیٹ کھلے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ٹائم دیا گیا ہوتا ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا، تو ان کو وہ آنے دیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پھر جو ہے جن کا ٹائم رات کا ہوتا ہے ان کے لیے مسجد نبوی شریف کھلی رہتی ہے اور وہ ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ مان کر، جنت کا ٹکڑا مان کر کوئی بھی مسلک کا ہو وہاں پر جائے گا تو اس ٹکڑے میں نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اتنے سے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنایا کس نے؟ کس نے بنایا؟ تو ہم کہیں گے اس ٹکڑے کو حضور نے جنت کا ٹکڑا بنایا۔ تو جو رسول زمین کے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی طاقت رکھتے ہوں، وہ چاہیں تو اپنے کسی امتی کو بھی جنتی بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے، ارشادات پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم پکے مسلمان بھی بن کر کے زندگی گزار سکیں اور پکے مومن بن کر کے بھی زندگی گزار سکیں۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ جب دونوں چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی تو ہم دنیا میں بھی سلامت رہیں گے، دنیا میں بھی امن سے رہیں گے، قبر میں بھی امن سے اور آخرت میں بھی امن سے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیق مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔